نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ احباب گرامی، آج یکم اپریل ہے۔ یکم اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے۔ یہ ایک مغربی رسم ہے یہود و نصارہ کی، اور اسلام کے اندر تو جھوٹ بولنا منع ہے۔ اس کا آغاز کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی؟ 15ویں صدی عیسوی میں غرناطہ پر عیسائیوں نے قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں پہ ظلم کیا، اور مسلمانوں کو قائل کرنے لگے اس بات پر کہ ہم تمہیں بحفاظت جو ہے دوسرے دیش پہنچا دیتے ہیں۔ انہیں کشتی میں بٹھایا گیا، بڑی کشتی میں، کافی تعداد میں مسلمان تھے، اور ان کو قتل کر دیا گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا۔ مسلمانوں کو چونکہ دھوکہ دیا گیا تو اس لحاظ سے وہ اپریل فول بطور رسم مناتے ہیں کہ ہم نے کیسے مسلمانوں کو اتنا بڑا دھوکہ دے کر اتنا ان کا قتل کیا۔ مگر افسوس یہ رسم ہمارے اسلامی ملکوں میں بھی پھیل رہی ہے۔ اس ٹائم مغرب کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مغرب کو، یہود و نصارہ کو ہمارے نوجوان کافی فالو کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی ایک بدبختی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم صرف اسلام کو فالو کریں اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کریں، انہی کے صرف فالورز بن کے رہیں۔ مغرب کی جو ہے فالوور میں، ان کو اپنانے میں، ان کی تہذیب کو اپنانے میں، ان کے رسوم کو، مراسم کو، ان کے تہواروں کو اپنانے میں ہمارے لیے یقیناً بدبختی ہے۔ ہمارے لیے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی اس میں نیکی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ کی اور دھوکے کی مذمت کے حوالے سے قرآن و احادیث کے اندر کافی کچھ مواد موجود ہے۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تم بھی سچے بن جاؤ۔ دیگر آیات بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی جھوٹ کے حوالے سے بیان موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سچ کو لازم پکڑو، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، جھوٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔ جھوٹ معمولی گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ یہ جاہلانہ رسوم جو مغرب کی طرف سے آئی ہیں اور ہمارے ہاں یہ رائج ہو گئی ہیں، ان سے یقینی طور پر پرہیز کریں، ان سے بچتے رہیں۔ اور یہ رسوم ہمارے ایمان کی بھی تباہی کا سبب ہیں۔ صرف ایمان کی تباہی نہیں، اخلاقیات کی بھی تباہی کا سبب ہیں۔ جھوٹ بولنا
صرف اسلام کا حکم نہیں ہے کہ یہ منع ہے، جھوٹ بولنا اخلاقی برائی بھی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بندے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کسی کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں رہتا۔ جھوٹا شخص، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ عدالت میں جھوٹا شخص اگر گواہ بن جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح جھوٹا شخص روایت حدیث کے قابل نہیں رہتا۔ کئی احادیث جن کی سند پر محدثین نے جو کلام کیا اس میں کہتے ہیں متہم بالکذب، اس پر جھوٹ کا الزام ہے۔ تو جھوٹ جب کوئی بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہو، اس کی تو روایت کردہ حدیث کو بھی بہت سی صورتوں میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپریل فول سمیت تمام مغربی رسومات سے پرہیز کرنے کی، بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کا صحیح معنی فالوور بنائے، اسلام پر چلنے کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔